علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرات محترم، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ ہے، اور اس کا اجمالی تعارف میں نے اپنے گزشتہ درس میں پیش کیا تھا، اور اس کی سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے مضامین انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیے ہیں، آج ان مضامین کا خلاصہ اور سورہ بقرہ کی فضیلت جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورت کا نام لے کر، اور سورہ بقرہ کے اندر بعض مخصوص ایسی آیات ہیں جن کا انفرادی طور پر اجر و ثواب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا۔ انشاءاللہ یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، اس میں توحید ہے، ایمان بالغیب ہے، جزا اور سزا ہے، قیام مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، ان کے یہ احوال ہیں، کیونکہ کفار اور مشرکین ان چیزوں پر زیادہ اعتراض کرتے تھے مکہ کے اندر۔ پھر اخلاقیات کے دروس ہیں اس کے اندر، مکی صورتوں کے اندر۔ پھر شرک کی بے خونی کی گئی ہے اور شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر روزمرہ کی زندگی کے احوال ہیں، نظام حکومت ہے، اور انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جن جن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے اس کے لیے اس کی رہنمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر ان کو بیان کر دیا، اور اس میں حکمت کیا ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کر لی تھی، اسلامی حکومت قائم کر لی تھی۔ تو ریاست مدینہ کے قیام کے لیے ضروری تھا کہ اس ریاست کو چلانے کے لیے کچھ نظام ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو، اور جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے، اور وہی نظام صراط مستقیم کہلائے۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندہ دعا مانگتا ہے صراط مستقیم کی، تو جیسے ہی بندہ مومن نے صراط مستقیم کی اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول کر کے اس کے لیے صراط مستقیم سورہ بقرہ میں نازل کیا۔ کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کے اندر جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو اسے کن کن چیزوں سے کن کن معاملات سے اس کا پالا پڑتا ہے، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، اور خانگی معاملات ہوں، یا معاشرے کے اندر جو روزمرہ کے معاملات ہوں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ دونوں طرح سے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے انسانیت کی یہ رہنمائی مدنی صورتیں جب تک نازل ہوتی رہی، ان تمام مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان احکام کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تاکہ بندہ مومن کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مقصد مل جائے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان بالغائب کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بن دیکھے ایمان لانا. جس طرح کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر بغیر دیکھے ایمان لائے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایمان بالغیب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ کفار اور مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی یہی جو ہماری زندگی ہے یہی زندگی ہے اور ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بیان کیا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کفار اور مشرکین پھر بھی نہ مانے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسے وہ صحابہ اکرام جن کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ آپ کے انتقال کے وقت تک ہوئی، ان صحابہ اکرام میں سے ہر ایک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول پر نہ صرف عمل کیا بلکہ جو ہے وہ اپنے ایمان اور محبت کا اظہار بھی کیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو تو ہم کیسے مانیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. پھر کچھ ایسے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو تقلید کی طرف لے جاتے ہیں کہ فلاں امام کی تقلید کرو، فلاں امام کی تقلید کرو، یہ کرو وہ کرو، اور ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور جو بات قرآن و حدیث کے اندر ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے جو اپنے آپ کو بڑے توحیدی کہتے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر تم صرف قرآن کی بات کرتے ہو کہ قرآن پر ہی ہم جو ہے وہ عمل کریں گے اور قرآن پر ہی ایمان لائیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، تو پھر تمہارے پاس یہ کیسے علم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر، لیکن پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ زور کی فجر کی نماز 4 رکعت پڑھو، زور کی نماز 12 رکعت پڑھو، عصر کی نماز 8 رکعت پڑھو، مغرب کی نماز 7 رکعت پڑھو، عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھو، تراویح 20 رکعت پڑھو. پورے قرآن میں آپ نماز کا تو ہے کہ ایک اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن کون سی نماز کس وقت پڑھو، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور نماز کو کس فرضوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، سنتوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، نوافل کو کس طرح ادا کرنا ہے، قضا نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے. یہ سارا وہ عمل ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھ مصطفیٰ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت جو نماز ہے یہ نام ہی ادائے مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کریم کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کو جو ہے وہ کا نام جو ہے وہ اطاعت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی سمجھ لو کہ اس نے خدا کی اطاعت کر لی. یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. پھر سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں اس کو ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ ایمان بالغائب، اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کے بیان سے شروع ہوتی ہے. پھر آگے چل کے اس سورت کے اندر شریعت اسلامیہ کی کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. شریعت اسلامیہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بیان فرمایا. اس کے اندر عبادات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. عبادات سے مراد نماز ہے، عبادات سے مراد روزے ہیں، عبادات سے مراد حج ہیں، عبادات سے مراد جو ہے تلاوت قرآن ہے. تو ان تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دیا.
پھر فرمایا کہ عبادات اور معاملات کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا. اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا. پھر مقام مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے تحویل قبلہ، قبلے کا چینج ہونا، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک دن نماز ظہر کے دوران مسجد قبلتین، جو لوگ حرم پاک گئے ہیں، حرمین طیبین مدینہ طیبہ، اور جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی، جو عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، اس مسجد قبلتین میں دونوں محراب موجود ہیں. ایک کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے اور دوسرے کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف ذہن کے اندر خالی سوچ ہے کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا. تو پس اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران، ظہر کی نماز کے دوران 2 رکعت آپ نے پڑھائی ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی نازل کر دی کہ آپ اپنے چہرے کو جو ہے وہ مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیجیے. فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا آپ کا رب آپ کو اس طرف پھیر دے گا، اس قبلے کی طرف پھیر دے گا جس طرف آپ محبوب راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رضا کو جو ہے وہ اور اس دوران نماز بھی نہیں ٹوٹی. 2 رکعتیں جو بیت المقدس کی طرف ہوئیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں، اور جو کعبہ شریف کی طرف ہوئی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. تو پتہ چلا دین اسلام نام ہی رضائے مصطفیٰ کا ہے، محبت مصطفیٰ کا ہے، اطاعت مصطفیٰ کا ہے. تو اس کے اندر تحویل قبلہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے اندر توحید پر دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا. تو نزول قرآن کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمایا. تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کر کے مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کو جو ہے وہ رب کریم نے بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے حج کے احکام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا. کیوں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم کر چکے تھے. تو ان مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن عبادات سے، جن جن معاملات سے اور جن جن اصول اور قواعد شرعیہ سے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ریاست مدینہ کا اسلامی نظام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ اس پوری سورت کا خلاصہ اور کنکلوژن آپ یہ سمجھ لیجیے. پھر اسی طریقے سے اس سورت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اس کا جو اجر و ثواب ہے. غربا، یتیم و مساکین، اور وہ لوگ جن کو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے، ان لوگوں کے احکام کو، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے احکام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمایا. پھر اسی طریقے سے والدین اور قرابت داروں کے حقوق، جو قریبی رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، ان کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائے. کیونکہ سورہ بقرہ میں ایک اسلامی نظام، ایک ریاست مدینہ کے احکام سرکار نے نافذ کرنے تھے. تو اس لیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کی مدینہ طیبہ میں زندگی گزارنے کی جس ترتیب سے تربیت کرتے گئے، خداوند قدوس قرآن کریم میں اس طرح کے احکام نازل کرتا ہے. اللہ ان احکام کو نازل فرماتا رہا. یعنی خدا، یعنی کیا یہ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے منشائے مصطفیٰ کے مطابق، رضائے مصطفیٰ کے مطابق اور اہل ایمان کی رہنمائی کے لیے قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف، کہ زکوٰۃ اور صدقات کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور ان کا حقدار کون ہے،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ان کے مصارف کو بیان کر دیا. یتیموں کی کفالت کرنا، اور اس کیونکہ عرب کے معاشرے کے اندر جو بچہ یتیم ہو جاتا تھا اسے باعث عار سمجھا جاتا تھا، اور ان کو بعض لوگ ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب لبیب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ فرماتا علم یجدک یتیما فآویٰ. اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا. اور عرب کا معاشرہ یتیموں کو، بے سہارا لوگوں کو، کیونکہ بڑے بڑے سرداران قریش اور سرداران عرب جو تھے وہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، اور وہ کوئی غریب مل جائے، یتیم مل جائے یا کوئی اسیر مل جائے تو اس کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ قائم کی نا، آپ نے فرمایا کہ کوئی نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی ادنا کو اعلیٰ پر فضیلت ہے، بلکہ اللہ کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر جو ہے وہ یتیموں کی کفالت کے احکام سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دیا. عائلی زندگی کے اصول، یہ جو ہم اپنی گھریلو خاندانی زندگی گزارتے ہیں اس کے اصول کیا ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، والدین کا کیا حق ہے، پھر عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے جو آپس میں تعلقات اور واسطے ہیں یہ کس طرح ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کے احکام کو جو ہے وہ اور اس کے اصول اور اس کے احکام کو بیان کر دیا. پھر سورہ بقرہ کے اندر نکاح کے احکام کو اللہ نے بیان کیا، طلاق کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، رضا کے اور عدت اور اعلاق کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور یہ سارے وہ معاملات ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں یا نہیں آتے. وہ کون سا شخص ہے جس کو ہر روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آتا ہو، لیکن ان تمام امور کی رہنمائی ریاست مدینہ کے اندر پیارے مصطفیٰ نے اسلامی نظام کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی، اور اس میں احکام بھی بیان کر دیے، اصول بھی بیان کر دیے، قواعد بھی بیان کر دیے. اور ان تمام اصول اور قواعد کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائی. اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ وہ پہلی سورت ہے جو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی. یہ سورہ بقرہ کی خاص اہمیت اور فضیلت ہے. پھر اسی طریقے سے قسم کھانے کا شرعی حکم کیا ہے. جو لوگ بات بات پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کوئی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کوئی منت کی قسم کھا لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی معاملے کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں. تو قسم کے جو ہے وہ کھانے کا شرعی حکم وہ بیان کر دیا. پھر عرب کے معاشرے کے اندر جادو اور ٹونا یہ بہت زیادہ تھا، اور جادو کے ذریعے حتیٰ کہ خود روایات کے اندر آتا ہے، جس طرح کہ آپ نے پہلے 2 درسوں میں سنا، مولانا محمد عارف قادری صاحب نے سورہ فلق اور سورۃ الناس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور ان صورتوں کے شان نزول کے اندر ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ منافقین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کر دیے تھے، اور اس جادو کے اثرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ظاہر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھیں. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو بھی تعلیم فرمائی کہ جب تمہیں جادو کا اثر ہو یا کوئی اس طرح کی ہو تو تم معوذتین کو پڑھ لیا کرو، اور ان چیزوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جادو کے حرام ہونے کے احکام بیان فرمائے کہ جادو حرام ہے، جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. ان کی بخشش حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق کہ شب بارات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جادوگر کی بخشش نہیں ہوگی. شب بارات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنے اس فعل بد سے جو ہے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ نہ کر دے. قتل ناحق کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے مضامین میں نازل فرمائی ہے. جو لوگ ناحق کسی کو قتل کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو،
جو ہے وہ اس کی ممانعت کو، اور دوسرے مقام پر دوسری صورت میں اس کی تفصیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے زمین میں فساد برپا کیا یا کسی کو بغیر کسی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، کسی کو بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا، فرمایا کہ کأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو قتل ناحق کے احکام اور ان کی ممانعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمایا۔ قاتل پر قصاص کو واجب، یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے کی ممانعت، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ مدینہ کے اندر یہ رواج تھا کہ جو طاقتور تھا وہ کسی کمزور کا مال ہڑپ کر دیتا تھا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے جاتے تھے، اور بات اسی کے جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جو طاقتور ہوتا تھا وہ اسی کی بات چلتی تھی۔ تو قرآن کریم فرقان مجید اور ریاست مدینہ میں سرکار نے انصاف کو نازل کیا، تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے یا ناجائز طریقوں سے لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے، ناجائز طریقوں سے لوگوں کی زمینوں اور معاملات پر قبضہ کرنے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ کے اندر شراب کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ جس کو لاٹری کہتے ہیں ہمارے ہاں، یہ اس معاشرے کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی دکانوں پر جائیں تو وہاں وہ لاٹری وغیرہ کی مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے، پھر جو ہے وہ جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، پھر ایام مخصوصہ کے اندر عمل زوجیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ تقریباً سورہ بقرہ کے اندر زندگی گزارنے کے جو تمام اصول ہیں، ضوابط ہیں، حکومت اسلامی حکومت کا جو مکمل نظام حکومت ہے، نظام مملکت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی تفصیل کی، ان احکام کی تفصیل کی بنا پر قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ قرار پائی ہے، جس کی 286 آیات ہیں، اس کے 40 رکوع ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر نظام حکومت پیش کیا گیا، نظام اسلام پیش کیا گیا، نظام مصطفیٰ پیش کیا گیا، اور اس کے اندر ایک اسلامی حکومت کا پورا دستور اور اصول اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اس بنا پر سورہ بقرہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 254، یہ آیت اس آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت اور اس کی عام صفات کو بیان کیا گیا۔ یعنی وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم فرقان مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات میں سب سے عظیم آیت ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی صورت کے اندر یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ جو ہے وہ جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ٹھکانہ جنت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں ایک عمل ضرور کرے، اور وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے۔ کیا فرمایا؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد، جس طرح باقاعدہ ہم اللہ کے فضل سے، یہی حدیث میرے پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جس شخص نے اپنی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کی اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، حضور نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں جو دوری ہے وہ اس کی موت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت کو دور ہے۔ کیا؟ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت سے دور ہے، اور جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلے گی خدا اس کو فوراً جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ورد بنایا۔ اس لیے میرے دوستو یہ لازمی یہ عمل کیا کریں، اکیلے نماز پڑھیں تب بھی اور جماعت کے ساتھ اللہ کے فضل سے۔ جب سے یہ میں نے حدیث، یہ تو میں نے یہاں آپ کو یہ عمل شروع کرایا، اس طرح میں جب کراچی میں ہوتا تھا، جب تک میں کراچی کے اندر مسجد میں نماز پڑھاتا رہا، میں اپنے نمازیوں کو یہ عمل کراتا رہا۔ میری یہی نیت ہے کہ جس طرح یہ جماعت یہاں مسجد میں قائم ہے، یہ جماعت جنت میں بھی اکٹھی ہو۔ کیوں؟ جنت جانے کا وظیفہ میرے مصطفیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان دوری صرف اس کی موت ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہے اس کا معنی؟ یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ جنت کو دور ہے، اور جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرے گی تو اس ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے وظیفے کے صدقے، جو میری مائیں بہنیں اس وقت ریڈیو کے ذریعے گھروں میں سن رہی ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں جو احباب اس درس کو سن اور دیکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ جنت جانے کا یہ وظیفہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، یہ جنت جانے کا وظیفہ ہے۔ اور جو فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی روح جیسے ہی اس کے جسم سے پرواز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ جنت میں اس کا عظیم ٹھکانہ عطا فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ پورے قرآن کی جو 6666 آیات ہیں، قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 6666 6666 آیات قرآن، پورے قرآن کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا ان 6666 آیات میں سب سے عظیم آیت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے جن دوستوں کو یہ یاد نہیں ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ ضرور یاد کریں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، 254 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سپارہ جو ہے نا، تیسرے سپارے کے پہلے پیج کے اوپر آتی ہے، اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں تلاش کرنے میں۔ جو لوگ قرآن پاک میں آیت الکرسی تلاش کرنا چاہیں تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 254، اور یہ تیسرے سپارے کے پہلے رکوع یا پہلے پیج کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ پارہ نمبر 3 ہے، اس کے پہلے پیج کے اوپر آپ کو یہ آیت الکرسی مل جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو 6666 آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی ہے جو ساری آیات میں سب سے بڑی آیت ہے۔ کیا؟ حروف کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اس کے اعتبار سے، تو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ پورے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں۔ ان 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اور قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ اور 6666 آیات میں جو آیت سب سے بڑی ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ سورتوں میں سب سے بڑی ہے، اس طرح آیات میں سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282، ورس نمبر 282، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 6666 آیات میں سب سے بڑی آیت ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے، کیونکہ قرآن کا علم ہمیں آنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، تو اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے اور کہاں پر ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے،
اور آیت نمبر ہے 282 282. کتنے نمبر آیت ہے؟ 282 نمبر آیت ہے. اور سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے، جو یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے 282 نمبر آیت، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت بھی سورہ بقرہ ہے. تو اس طریقے سے اور یہ جو فرمایا کہ جو سب سے طویل سورت ہے، سب سے طویل جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر، تو اس آیت کو آیت مدائنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت مدائنہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں. اس آیت کے اندر جو آیت سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض دینے، قرض کو لکھنے، فرمایا کہ اگر تم کسی کو قرض دو تو اس کے اوپر گواہ بھی بنا دو اور اس قرض کو لکھ بھی دو، تاکہ لین دین کا معاملہ جو دنیا میں ہوتا ہے یہ لوگوں کے معاملات کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر لیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ سے قرض مانگتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ ضرورت مند ہے تو فرمایا اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو اس کو قرض دو، قرض حسانہ اس کو دو، اور فرمایا کہ پھر اس کو لکھ لو. اور جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ اس کے درمیان وعدہ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، وہ اپنی اس ڈیٹ کے اوپر، مقررہ وقت کے اوپر اس قرض کو واپس کرے. ایک بات، بسا اوقات بعض لوگوں کو کسی ضرورت مند کو قرض دے دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بھائی یہ قرض شاید ادا نہ کر سکے، لیکن بندہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کہتا ہے چلو نظام تو چل رہا ہے نا، ضرورت مند ہے چلنے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جذبہ سب سے بہترین ہے. کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میں نے فلاں بندے کو قرض دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی پتا ہے کہ یہ اتنا غریب ہے کہ یہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر اس کی سبب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو وہ انتظار کرے کہ وہ کبھی تو یہ دینے کے قابل ہوگا. کیا کرے؟ اچھا، فرمایا کہ یہ جذبہ اتنا اچھا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ اتنا ضرورت مند ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر رہا، تو فرمایا اس پر زیادہ سختی نہ کرو، تمہیں خداوند قدوس اس کا کیا اجر دے گا؟ اس کا اجر یہ دے گا. حضور نے فرمایا کہ جتنا تم نے قرض اس کو دیا ہوا ہے، جتنا قرض تم نے اس کو دیا ہوا ہے، اتنی رقم کے برابر ہر روز اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یتیموں، مساکین، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اس لیے رمضان المبارک کی جہاں اور فضائل ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا شہر المواسات، یہ جو ہے یہ غریب پروری کا مہینہ ہے، دوسروں کے احساس. تو فرمایا کہ اگر کسی کو قرض دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر بیان فرمایا. پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ کسی کو قرض دو تو اس قرض کو لکھ لیا کرو، تاکہ دینے والے کو بھی یاد رہے اور لینے والے کو بھی یاد رہے. کیا مطلب کہ باقاعدہ ایک دوسرے کے درمیان معاہدہ ہو، بیچ میں کوئی گواہ موجود ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کاروبار بنایا ہوتا ہے، قرض لے کے پھر بھاگ جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. تو یہ اگر کسی کے پاس کسی نے قرض لیا اور اس کے پاس واپس کرنے کی استطاعت ہے تو وہ نہیں دے رہا ہے، تو وہ قرض کو نہیں، وہ اپنے اندر پیٹ کے اندر جہنم ڈال رہا ہے. ہاں، قرض اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ جو ضرورت ہو. تو اور قرض کے بدلے میں اللہ نے جزا بھی رکھی ہے، اور جزا کیا رکھی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا، جب تک آپ کا وہ قرض واپس نہیں ہوتا، ہر روز اس رقم کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کے کھاتے میں لکھتا رہے گا. سورہ بقرہ میں قرض دینے اور قرض کو لکھنے کے اسی سب سے بڑی صورت کے اندر، اسی سب سے بڑی آیت کے اندر جو ہے وہ کاروباری معاملات میں مردوں اور عورتوں کو گواہ بنانے کے احکام بھی، جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی 282، اس کے اندر کے کاروباری معاملات جب کسی کے ساتھ طے کرو یا کسی کے ساتھ کاروبار شروع کرو تو باقاعدہ پورا ایگریمنٹ کرو. اس میں جو ہے وہ کیا کرو، مردوں اور عورتوں کو جو بھی وہاں
اس وقت آپ کو موجود ہیں ان کو گواہ بنا لو، تاکہ آپ کے اس کاروبار کے معاملات کے اندر کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہ ہو سکے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اس طریقے سے کاروبار شروع کرے گا اور حلال کی روزی کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں یعنی معاملات کے اندر، محنت مزدوری کے اندر، کاروبار کے اندر اللہ نے سب سے بڑی برکت رکھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق کرے۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے تو ایک مہینہ پہلے سٹاک کرے چیزاں کہ روزیں بھی مہنگیاں کرنی ہیں، ڈبل کر کے بیچاں گا، یہ نہیں، بلکہ کاروباری کے جو اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی کاروبار کرے، خدا اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ رین رکھنے اور امانت ادا کرنے اور گواہی کو چھپانے کی ممانعت بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ جو سب سے بڑی آیت ہے اس کے اندر بیان، یعنی یہ سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے 282 نمبر آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے معاملات، قرض کا دینے کا، قرض کو لکھنے کا، پھر جو ہے وہ کاروباری معاملات کو چلانے اور اس کے اوپر گواہ بنانے کا، اور ایک چیز کو کسی کے ساتھ رہن رکھنے کا اور گواہی کو چھپانے کی ممانعت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر نازل فرمائی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر۔ پھر اسی صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کریم میں کے آخری آیات میں شمار ہوتی ہے، اور وہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، کیا ہے؟ 82 ہے، کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے ہوئے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں جڑا بھی عمل کیتا نے، چاہے وہ نیک عمل کیتا نے یا بد عمل کیتا نے، آپ کو اس عمل کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اپنے حساب و کتاب سے گزر کر اس کی طرف جو ہے وہ پھر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین زیادہ تھے، اس لیے مکی صورتوں میں توحید اور آخرت کو بیان کیا گیا اور آخرت پر ایمان کو بیان کیا گیا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر قبائل نے اسلام قبول کر لیا، وہ انصار مدینہ کی وجہ سے جو ہے وہ انصار مدینہ کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کو، سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، تمدن کو، ثقافت کو کے متعلق احکام اور اصول اور ہدایات نازل فرمائی، اور یہ ساری سورہ بقرہ کے اندر نازل فرمائی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اتنی بڑی قرآن پاک کی صورت ہے، اس صرف ایک صورت کے اندر اگر انسانیت کی رہنمائی کے اتنے خزانے ہیں، تو قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے کتنے بڑے شاہکار ہوں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ وقت نکال کر قرآن پاک کا، جس طرح ہم زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں، اس طرح اپنی زندگی میں ایک وقت نکال کر کوشش کر کے کسی خوش عقیدہ صحیح عقیدہ عالم کا قرآن کا ترجمہ، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے سنی علماء نے قرآن پاک کے تراجم لکھے ہیں، اور آسان اردو کے اندر لکھے ہیں، آسان انگلش کے اندر لکھے ہیں۔ ان تراجم کو پڑھ لیا کریں، تفاسیر کو پڑھ لیا کریں، اور کسی مقام کو سمجھنے میں دشواری ہو تو اپنے امام سے یا اپنے علاقے کے جو صحیح عالم ہو اس سے آپ رہنمائی حاصل کیا کریں۔ یہ ساری دنیا کے علوم کا خزانہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہے وہ ان تمام اصول کو جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا گیا۔ پھر جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے صراط مستقیم عطا کر دیا۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سارے وہ مضامین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک بندہ مومن کے لیے جو جس شعبے سے وابستہ ہوگا، وہ اگر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے وہ صراط مستقیم ہے۔
مثلاً قرآن اس میں منع کیا گیا کہ سود نہیں کھانا ہے، اس میں منع کیا گیا کہ شراب نہیں پینا ہے، اس میں بتایا گیا کہ تم پر نماز 5 وقت کی فرض کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ تم پر روزے فرض ہیں، اس میں بتایا گیا سورہ بقرہ کے اندر کہ تم پر حج جو اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تم پر حج فرض ہے۔ اسی طرح اس سورہ بقرہ کے اندر ساری زندگی کے احکام بتا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح کی ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری بخشش ہوگی نا۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے، ان احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے نا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ چاہے کہ مکمل دین کا علم حاصل کر لے تو وہ کم از کم اور کچھ نہیں، سورہ بقرہ کی تفسیر ضرور پڑھ لے، اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لے، اس کو زندگی گزارنے کا اصول مل جائے گا، اور وہ اصول ہے جو خدا اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ اس کے اندر جو رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے گائے کا ذکر ہے، اور اس کی بھی ہمارے علماء نے وجہ لکھی ہے کہ بعض صورتوں کے نام اس طرح رکھ لیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اس دور کے سادہ دور تھا، اور سادہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اگر آپ کو زمینداری کی مثال دیں نا تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ جو زمیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے گاؤں میں علاقے میں ہی دیکھ لیں، تو اگر کسی کو آپ بڑے مسجع مکفہ اردو اور عربی الفاظ میں بیان کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ساڈا بابا نہیں سمجھے گا، بابے نے سمجھے گا کہ وہ زمین جڑی 50 مربے والی ہے تو یاد ہے، تو کہ جی بالکل میں نے یاد ہے، وہ کتنی فصل نکلتی ہے وہ بتا دے گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی بعض صورتیں، جس کسی کا نام سورہ بقرہ ہے، کسی کا نام سورہ فاتحہ ہے، تو آسان الفاظ میں صورتوں کے نام اس لیے رکھ دیے کہ جیسے سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء کو نساء اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر عورتوں کے اللہ تعالیٰ نے خاص احکام بیان فرمائے۔ عورتوں کو جو روزمرہ کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، کچھ اس کے لیے کچھ احکام اس پر فرض ہیں، کچھ جو ہے کہیں اس کو رخصت ہے، کچھ ایام مخصوصہ ہیں، کچھ جو ہے وہ پریگنیسی کے دن ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے کچھ مختلف قسم کے ایام سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو عورتوں کے حقوق، عورتوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان صورتوں کا نام جو ہے ان مناسبت سے رکھا گیا تاکہ بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ مختصر سا تعارف میں نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ پورا سورہ بقرہ کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اور تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خزانہ رکھا ہے علم کا، روحانیت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے ذوق کے مطابق میں نے پورا سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سورہ فاتحہ کا، سورہ بقرہ کا، فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ پورا خلاصہ اور اس کے احکام اور اس کے مضامین اور اس کے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کے گھر کے اندر شیطان کا داخلہ ممنوع ہو، یعنی شیطان اس گھر میں داخل نہ ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جن جن گھروں میں تعلقات خراب ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور ہر وقت رولے پڑے رہتے ہیں، اس کی جہاں اور وجوہات ہیں، ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے بے برکتی ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، گھر شیطان کے لیے نو گو ایریا بنے، تو اپنے گھروں میں نبی پاک نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھروں میں برکت ہوتی ہے اور گھر شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ